بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ عز و جل آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 کی تفسیر صراط الجنان سے درس ہوگا اور انشاءاللہ یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جو ہے وہ پڑھوں گا اور اس پر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اور اس کا ثواب تمام مسلمانوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا، تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول پر اور نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں۔ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کم تر ہے، لیکن فی نفس ہی سخت خبیث ہے۔ جس آدمی کے قول و فعل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یہاں تک اس آیت کی تفسیر تھی، تو ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم منافقین کی صفت کو اختیار کرنے سے بچیں، چونکہ ان کے ظاہر اور باطن میں ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، منافقت کر رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے ہیلے بہانے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں اور پلان چل رہے ہوتے ہیں، اور زبان سے جو ہے وہ اتنے میٹھے ہوتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ بالکل حق بول رہے ہیں، یہ سچ بول رہے ہیں۔ تو منافقت والی یہ صفت کہ ہمارے اندر کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور بیان کر رہے ہوں، تو اس صفت کو اپنے اندر سے بالکل نکال دینا چاہیے، کیونکہ یہ منافقین کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پکا سچا مومن بننے کی، مسلمان بننے کی، ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے وہ اس کا جو ثواب اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اس کا ایصال ثواب ہم تمام مسلمانوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے مسلمانوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، خصوصی طور پر جن پر میں نے ظلم زیادتیاں کی، حقوق ادا نہیں کیے، ان سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور قیامت کے دن اس بات کی طرف جو ہے وہ یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل یہ ایصال ثواب میرے لیے ذریعہ نجات اور کفارہ بن جائے گا۔ تو بہرحال جس کے بارے میں، جس کے حقوق ضائع کرنے کے بارے میں پتہ چلا ہو، اپنے ذہن میں ہوتا ہے، بعض اوقات آدمی کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو بندے کو خود معلوم ہوتا ہے کہ اس نے فلاں بندے کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا ہے، تو اس بندے سے جا کر معافی مانگ لے۔ اگر فتنہ کا اندیشہ ہو، یعنی ایسی تباہی اور بربادی اپنے گناہ کا اظہار کر دیں
یا معافی مانگنے سے کوئی فتنہ کا اندیشہ ہو تو پھر جو ہے وہ کوشش کرے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، اس کے لیے دعائیں کرتا رہے، اس کے بارے میں اچھی نیت رکھے، اس کی اگر ہو سکے تو کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کرتا رہے، اس کی طرف سے دی گئی ایذاؤں پر، مصیبتوں پر، اس کی طرف سے دی گئی تکالیف پر صبر کرے، اور اس طرح سے جو ہے وہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس کا ثواب جو ہے وہ ان کی خدمت بھی خاص طور پر پہنچاتا ہوں کہ جو لاوارث ہیں، کہ جن کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں اور جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں رہا، اب قبر کے اندر وہ بیچارے جو ہیں وہ پڑے ہوں گے اور دعا کا انتظار کرتے رہتے ہوں گے کہ کون سا مسلمان ایسا ہے جو ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، ہمیں ایصال ثواب پہنچاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں، ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بھی سوچیں، جو مسلمان زندہ ہیں ان کے بارے میں بھی سوچیں، ان کے حقوق بھی ادا کرتے رہیں، ان پر ظلم و ستم نہ کریں، ان کے حقوق کو نہ دبائیں، ان کے خلاف پلاننگ نہ کرتے رہیں، ان کے جو ہے وہ مدد کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ تو ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اور جو ہمارے مسلمان اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے فائدے کے بارے میں بھی سوچتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو جب ہم لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر اگر لوگوں کے لیے محبت ہوگی، مسلمانوں کے لیے محبت ہوگی، غیر مسلموں کے لیے اس طرح سے محبت ہوگی کہ ہم ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے رہیں، انہیں دین اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرتے رہیں، ان تک دین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی ہماری جو اندر کی کیفیت ہوگی، جو محبت ہوگی مسلمانوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس پر اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو ہم قیامت کے دن میرے پیارے بھائیو اتنا سخت معاملہ ہوگا، اتنا سخت معاملہ ہوگا کہ وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں جو ہے وہ بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بہن بھائی آج جو اتنا پیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سارے کے سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ایسے میں جو ہے وہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی مسلمان کی ہمدردی اپنے دل میں رکھتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے تکالیف دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ عمل قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا۔ اور جو ہے وہ اگر کم از کم یہ نہ ہوا کہ کسی کے کام نہ آ سکے اور کسی کے حقوق جو ہے وہ اس طرح سے ادا نہ کر سکے، تو جذبہ رکھنا کم از کم جو ہے یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ بنی اسرائیل کے میں قحط واقعہ ہو گیا، تو ایک شخص جو ہے وہ گزر رہا تھا تو اس نے بہت بڑا ریت کا ایک ٹیلا دیکھا، ریت کا ایک پہاڑ دیکھا، اس کے ذہن میں آیا، اس کے دل میں آیا، اور ہمدردی جاگ اٹھی اپنے جو ہے وہ مسلمان بھائیوں کے عوام کے بارے میں۔ تو اس نے اپنے دل میں یہ نیت کی کہ یا اللہ عز و جل کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا، اتنا جو ہے وہ آٹا ہوتا، اتنا جو ہے وہ رزق ہوتا میرے پاس، تو میں ان سب میں تقسیم کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی نیت کی بدولت اس کی مغفرت فرما دی۔ تو ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، مسلمانوں سے ہمدردی کے جو ہے وہ کلمات کہہ لیں، ہمارا جو ہے وہ ان کے مسلمانوں کے دکھڑے سننا بھی جو ہے یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔